الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم افتح لنا فتحا مباركا من كتاب المبارك يا فتاح علیم آمین یا رب العالمین. میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا کہ جو تشریف لائے ہیں، اور منتظمین کا کہ جنہوں نے اتنے قلیل وقت میں اتنی خوبصورت محفل کو سجا دیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ مختصراً جو ہے وہ آپ لوگوں سے مختلف 2-3 ٹاپکس کے اوپر بات ہو جائے، تاکہ جب کبھی وہ آیت یا وہ بات آپ کے ذہن میں قرآن پڑھتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے آئے تو آپ کے لبوں پر، آپ کے ہونٹوں پر ہمارے لیے دعا ہو، اور ہم بھی آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل پر تسکین القرآن نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین. دیکھیے، ایک لفظ ہم استعمال آیت پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ کا عام ترجمہ جو ہمارے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں ایک اور بڑی خوبصورتی ہے قرآن کریم کی کہ لغت کے اندر تو انہوں نے کہا کہ یہ اسما کے مادے پر ہے، اسم کے مادے پر ہے، تو اسے بسم کو اسم سے جوڑا گیا اور کہا گیا کہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے وہ خوبصورت ہے کہ آپ اپنے ہر عمل سے پہلے اسے پڑھتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا راز اس کے اندر موجود ہے، اور وہ میں آج اپنے بچوں کو دینے جا رہا ہوں. دیکھیں، بے سین میم بسم کا اپنا ایک مادہ ہے قرآن کریم کے اندر. بے سین میم بسم، یہ ایک مادہ ہے قرآن کریم کے اندر. بسم کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بسم کسے کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے کہ کئی بیٹیوں کا نام ہوتا ہے ابتسام، کئی مردوں کا نام بھی ابتسام ہے. بسمہ کچھ لڑکیوں کا، بیٹیوں کا نام ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اردو زبان بولنے والے یہ جانتے ہیں کہ ابتسام اردو زبان میں اس اطمینان کو کہتے ہیں کہ جو ہنسی کی شکل میں نہیں بلکہ اطمینان کی شکل پر آپ کے چہرے پر اظہار ہو. اس کا آپ کے چہرے پر جب کسی اطمینان کا اظہار ہوتا ہے تو وہاں پر آپ لفظ استعمال کرتے ہیں ابتسام. بسمہ، ابتسام مسکراہٹ کو کہتے ہیں. اور یہ مسکراہٹ حضرت انسان کے اندر تب پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ انسان اندر سے مطمئن ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور کتنا خوبصورت اعجاز ہے کہ قرآن کریم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ تمام صورتوں میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. ایک تو اس کے اندر سب سے بڑا کمال وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس کے اندر 19 حروف ہیں. 19 کا فگر قرآن کریم کے اندر جس چیز کے اندر بھی آتا ہے وہ اسے بوسٹ کر دیتا ہے. اور ہم لوگ تو 19ویں صدی کی پیدائش ہیں اور ہمارا بوسٹ ہونا بھی ہماری مجبوری ہے. 19 کے فگر پہ جب آپ آئیں گے تو سورہ مریم ہے. 19 کے فگر میں جب آپ آئیں گے تو قرآن کریم ایک عجیب انکشافات کے اوپر سے قرآن کریم پردہ اٹھاتا ہے. 19 حروف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ریپیٹیشن ہوئی ہے حروف کی وہ 10 حروف ہیں. اگر اس کو آپ گنیں گے تو وہ 10 حروف ہیں. الحمدللہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف موجود نہ ہوں. ترتیب قرآن کی جب آپ بات دیکھیں گے تو اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو یہ تنزیل القرآن ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ترتیب القرآن مرتب کی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ترتیب القرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو آغاز ہے وہ اتنا کمال ہے کہ یہ حروف جو آپ کو الحمدللہ سے لے کر، آپ دیکھ لیں تمام آیات نکال لیں، کھول لیں، چیک کر لیں، الحمدللہ سے لے کر
वन नास तक बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के तमाम हरूफ जो हैं वो मौजूद हैं। अब आए कि बिस्म की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कुरान करीम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर आया है तो आप देखिए उससे पहले इंसानियत की तारीख़ को जब आप उठाएंगे तो हर इंसान अपने इत्मीनान को खुदा की ज़ात में तलाश कर रहा है। आप देखेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में तो वो कह रहे हैं कि ये चाँद है, ये मेरा रब है, ये सितारा है, ये मेरा रब है, ये सूरज है, ये मेरा रब है, एक तलाश है। और याद रखें कि कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर वो पहला दौर है जब अक्ल इंसानी खुदा की तलाश में निकली है, ये भी जहन में रखें। और पहली दफ़ा सलात का मुकम्मल तारुफ जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू होता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी ख़ास शख्सियत हैं। तो आप देखेंगे कि इंसानी तारीख़ में आप खुदा की तरफ, खुदा से इत्मीनान की तलाश में हैं और आप ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कोई हिंट आपको मिल जाए, कोई आयत आपके ऊपर आए, कोई मौजज़ा हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए कि जिसमें आपका ताल्लुक़ अपने रब के साथ जुड़ जाए। लेकिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में जब आप आएंगे तो आप देखिए कि बिस्म के वर्ड के अंदर क्या है, क्या जादू है, कुरान करीम ने क्या सहर कर दिया इस बात के अंदर कि मैं बड़े वसूख से ये बात कहता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में जब कभी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अल्फाज आएंगे तो आपको ये बात ज़रूर याद आएगी और इंशाल्लाह आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। बिस्म, इब्तिसाम, बस्म, बस्मला और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देखिए कि किसी फौतगी पर आप चले जाएं तो मैयत के चेहरे को देखने का एक ख़ास हमारे यहाँ रस्म है और उसके बाद कुछ हमारे कमेंट्स इस तरह के होते हैं कि जनाब बड़ा नूर है जी, माशाल्लाह बड़ा नूर है और बड़ा अल्लाह का इत्मीनान है इनके चेहरे पर। और कुछ चेहरे ऐसे हैं कि जो बेचारे उनके चेहरों पर साफ दिखाई देता है कि इनको भूख ने मार दिया है। तो ये जो अल्लाह ने आपको निगाह दी है कि जिसमें आप उनमें तकारुम कर सकें चेहरों पर, तो आप देखेंगे कि कई लोग इस दुनिया से जाते हैं तो एक तमानियत उनके चेहरे पर आपको दिखाई देगी और वो ऐसी चस्पा होती है कि क़यामत तक आप उस तमानियत को उनकी ज़ात से अलग नहीं कर सकते। अब ये बस्म का वर्ड जब आपके पास आएगा तो आपको पता चलेगा कि बस्म कहते हैं सेटिस्फैक्शन को। बस्म, मैंने आप में से किसी को कहा कि जाइए मुझे एक गिलास पानी ला कर दें, तो आप गए, आपने सबसे पहले ग्लास को देखा कि ग्लास साफ़ है, आपने हाथ से उसको साफ़ किया अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने उसमें पानी डाला, आपने पानी को देखा कि पानी जो है वो ताफ़ुन ज़दा तो नहीं है, पानी में से बू तो नहीं आ रही, पानी का रंग तो बदला हुआ नहीं है। अब ये सारा इत्मीनान आप मुझे पानी देने से पहले कर रहे हैं। आप ये सारा काम, ये सारी सेटिस्फैक्शन आपकी ज़ात के अंदर आ रही है मुझे पानी देने से पहले। और जब आप उस बस्मियत को, उस तमानियत को हासिल कर लेते हैं तो आप वो ग्लास का पानी मुझे ला कर देते हैं और आप मुझे कहते हैं कि बिस्मिल्लाह कीजिए और मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके उसको पी जाता हूँ। ये दौर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कुरान आपकी हर ज़हनी उलझन को दूर करता है अपनी हर आयत की शक्ल में, अपनी आयात की शक्ल में, सूरतों की शक्ल में, अहादीस की शक्ल में। आप देखें कि आपको ये ख़जाने मिलेंगे। तो ये वो दौर है कि आप तारीख़ को देखेंगे तो हज़रत इंसान इत्मीनान की तलाश में निकला हुआ है, लेकिन जब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का लफ्ज़ आया है तो अब ये पहला दौर है कि खुदा ने अपनी ज़ात से पहले, अल्लाह ने अपनी ज़ात से पहले हज़रत इंसान को ये पूछा है, उससे हज़रत इंसान से ये सवाल किया है कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर पर्सनैलिटी और नॉट? आर यू सेटिस्फाइड? आप बासिम हैं? अगर आप बासिम हैं तो मेरे बच्चों ये याद रखें कि अगले ही लम्हे अल्लाह की ज़ात आपके साथ जुड़ जाएगी। बिस्मिल्लाह, ये तसल्ली और इत्मीनान अल्लाह की ज़ात से है। बिस्मिल्लाह, एक तर्जुमा है ना कि शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, वो भी खूबसूरत है, लेकिन जब आप बिस्म के अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुरान करीम, ये किताब हमेशा उस इंसान की ज़ात के अंदर उतरती है
کہ جو خود اپنی ذات پر اطمینان رکھتا ہو۔ غیر مطمئن انسان کبھی بھی خدائے حق و برتر کا انتخاب نہیں کر سکتا، نہ اسے تلاش کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اطمینان جہاں پر آپ کو ہو گیا، آپ سیٹسفائیڈ ہو گئے ہیں، آپ پیوریفائیڈ ہو گئے ہیں، تو آپ وہ کام جب بھی کریں گے تو اللہ آپ کی بسمیت کے ساتھ آ کر جڑ جائے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ تو اب جب کبھی آپ کی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ آئے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ اگر ایگزام سے پہلے آپ نے بسمیت اختیار نہیں کی تو آپ باسم نہیں ہیں، رزلٹ وہی آئے گا جو اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ ہمارے ٹیچرز جو ہیں ان کی ذات میں اگر بسمیت نہیں ہے تو آپ پھر کالج کا حال بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہر غیر مطمئن کنفیوزڈ انسان کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ کنفیوزڈ انسان ہمیشہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، سو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ کیوں؟ جب آیت آپ مکمل کریں گے تو آیت کے آخر میں لکھا ہوا ہے بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب جھوٹ بولنے والا انسان تو کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اور لگے ہاتھوں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں، یہ جاننے کے لیے آپ کو باہر کسی پرسنالٹی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی ٹیچر سے پوچھ لوں یا اپنے کسی دوست سے پوچھ لوں کہ تمہیں میں کیسی لگتی ہوں یا میری شخصیت کیسی ہے۔ تو آپ دیکھیں دو لفظ ہیں قرآن کریم میں، ایک لفظ ہے صدق، ایک لفظ ہے کذب۔ کذب کہتے ہیں وہ حالت کہ جب آپ کے دل اور آپ کی زبان کے درمیان تضاد پیدا ہو جائے۔ اس کو جانچنے کے لیے آپ نے صرف اپنی ذات کے اندر جھانکنا ہے اور قرآن آپ کو بتا دے گا کہ آپ کیا ہیں، آپ کی شخصیت کیا ہے۔ اور صدق کہتے ہیں کہ زبان اور دل میں یکتائی ہو، ایکا ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، یہ صدق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، تو جب الصادق، صادق سچے، الصادق الف لام جب اس کے ساتھ آئے گا تو یہ اسپیشیلٹی کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اب یہ اسپیشیلٹی کیا ہے؟ الصادق، یہ کون سے سچے ہیں؟ الصادق، اسپیشیلٹی کس چیز کے اندر ہے؟ اسپیشیلٹی یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ، تعمیری سچ بولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تخریبی سچ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ پوچھنے پر سچ بولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرح نہیں کہ میرے اگر کچھ راز آپ کے مجھے پتہ چل گئے اور میں اب انتظار کر رہا ہوں اس مجمع کا کہ جس میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جناب آپ نے فلاں دن مجھ سے یہ بات کی تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ جھوٹا انسان اگر یکدم سچ بولنا شروع کر دے تو سمجھ جائیں کہ سچ خطرے میں ہے، یقین رکھیں کہ سچ خطرے میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیری سچ بولا ہے اور پوچھنے پر سچ بولا ہے، بے ٹائمہ سچ بول کے کسی دے دند باہر نہیں کٹانے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ آپ الصادق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الصادق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ امتی ہیں، تو آپ کا سچ تعمیری ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے امین کا لفظ جب آئے گا، صادق اور امین کا لفظ جب آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امین صرف وہ یہ نہیں ہے کہ کچھ اشیاء کی امانتیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی چیزیں رکھ لی ہیں، وہ تو ہیں، وہ تو ٹھیک ہے بات، لیکن جو سب سے بڑا کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ راز کے امین ہیں۔ مکہ والے اپنے تمام راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے ہیں اور اب وقت آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے لگے ہیں، تو وہ تمام چہرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً اگر ہم لوگ وہاں پر ہوتے تو ہم بھی دیکھ رہے ہوتے کہ پتہ نہیں اب کس لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑیں گے اور کہیں گے کہ فلاں تم میرے ساتھ کیا بات کرو گے، تمہاری یہ بات مجھے معلوم ہے، آپ میرے ساتھ کس ویلیو پہ آ کے بات کر رہے ہیں کہ آپ کی فلاں بات مجھے معلوم ہے۔ لیکن تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات، کسی کا راز افشا نہیں کیا۔ آپ ایسے نبی کے امتی ہیں کہ کیا آپ الصادق الامین ہیں؟ کیا کوئی ایسا انسان آپ کی زندگی میں ہے کہ جس نے آپ کو کوئی راز دیا ہو اور پھر آپ نے ساری زندگی اس راز کی امانت رکھی ہو، اس کے امین رہے ہوں آپ؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اطہر سے اور قرآن کریم کے ساتھ کوئی بات ایسی نہیں کی کہ جو لاجک کے اوپر پورا نہیں اترتی. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن و سنہ، تو آج کل آپ لوگ بڑا دماغ میں بات یہ رکھیں کہ ایک خاص قسم کا ایک ٹولہ ہے جس ٹولے نے آپ کو الجھانا ہے، جس ٹولے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر کہیں، آپ پتہ ہے دنیا بہت بڑی ہو چکی ہے، تو وہ خاص ٹولہ جو ہے وہ آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرے گا. تو آج یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ قرآن اور سنہ کا ورڈ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ورڈ از سنہ. سنہ کسے کہتے ہیں؟ اب عام جو عمومی طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تواتر سے کسی چیز کا چلتے چلے آنا، تواتر میں کسی چیز کا چلتے چلے آنا سننا ہے. سنن دانتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی ایک لائن ہے، سن دانتوں کو. تو سننا آپ دیکھیں گے کہ وہ تواتر کو کہتے ہیں، کہ وہ جو تواتر چلتا چلا، یہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ سننا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سننا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کھانا کھائیں اور نوالے کو 3 دفعہ آپ جو ہے وہ اپنے سالن میں ڈبو لیں. یہ سنت ہے. اب میں نے اپنے بچے کو بتا دیا کہ آپ 3 دفعہ اس نوالے کو ڈبو دیں، یہ سنت ہے. اس نے پوچھا کہ وائی، کیوں؟ تو میں نے اسے کہا ہے کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا اور تم کر دو. لیکن اس میں کیا برائی ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ بیٹا 3 دفعہ جب آپ نوالے کو ڈبوتے ہیں تو وہ گھی جو ہوتا ہے، جو آئل ہوتا ہے، وہ ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے. آپ شوربے سے پانی سے آپ روٹی کھا لیتے ہیں، یہ ہے سننا. ریزن آپ دیکھیں کہ قرآن کریم اور سننا کی جب ہم بات کریں گے تو قرآن و سننا، اور سننا کے اندر آپ کو ریزننگ ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو ریزننگ کے بغیر ہو. اب یہ ریزننگ ہے کہ عربوں میں مسواک جو ہے وہ سنت ہے. آپ سے فرمایا مسواک سنت ہے. اب امریکہ میں ایک بندہ ہے کہ جس کے پاس مسواک نہیں ہے اور وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے. پاکستان میں ایک بندہ پاؤڈر استعمال کرتا ہے، اور اسی طریقے سے افریقہ میں ایک بندہ کوئلہ استعمال کرتا ہے، وہ اپنے دانتوں کو صاف کرتا ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسک مرکزی کلی سنت اس کے اندر، مسواک کی اگر بات کریں تو کلی جو اس کے اندر سنت ہے وہ ہے منہ کی صفائی. منہ کی صفائی. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ مسواک کو سنت بنائیں، تو مسواک کو سنت، آج جو لیٹسٹ چیٹ جی پی ٹی کے اندر جو آج کل نئی ریسرچ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ جو مسواک ہے وہ آپ کے منہ میں وہ لبان طرح کا، جسے وہ کیا کہتے ہیں نا، ایک پانی، ایک ایسا خاص پانی کہ جو آپ کے ڈائجسٹو سسٹم اور ریسپائریٹری سسٹم کو بڑا اچھا کر دیتا ہے، وہ اس مسواک سے حاصل ہوتا ہے. اور آنے والے تقریباً 10 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹوتھ پیسٹ چیز کا نام نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو وہ مادہ آپ کی زبان کے اندر نہیں بنتا جو آپ کے ڈائجسٹو اور ریسپائریٹری سسٹم کو بہتر کرتا ہے. یہ آنے والے دنوں میں آپ لوگ دیکھیں گے جو چیٹ جی پی ٹی کا اس وقت حال ہے. تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ قرآن و سنہ کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو قرآن و سنہ کا مطلب یہ ہے قرآن اور ریزن، قرآن اور قرآن کے ساتھ ریزننگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ریزننگ کے ساتھ قرآن کو بیان کر رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں جب کسی آیت کو بیان کریں تو تفصیل کے ساتھ بیان کریں، کوشش کریں. آخری بات میں آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پانی پینے کی سنت ہمیں بتائی گئی ہے، ہمیں مسجد جانے کی سنت بتائی گئی ہے، ہمیں مسجد سے نکلنے کی سنت بتائی گئی ہے، ہمیں تمام تر سنتیں بتائی گئی ہیں، ماں سوائے ایک سنت کے جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ تقریباً 99.9% لوگ اس سنت سے یا تو واقف ہیں، میرے خیال میں نہیں ہیں. میں نے جن سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں نہیں پتہ. اب اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں کیسے جانا ہے، تو کیا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے مکہ کیسے جانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو وہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ جانے کی کون سی سنت ہے؟
تو مدینہ جانے کی ایک سنت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو انشاءاللہ لے کر جائے مدینہ منورہ میں بھی، اور انشاءاللہ آپ مکہ میں بھی جائیں. یہ بھی سنت میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ نا اپنی زندگی میں لاجکس کے ساتھ بات کریں، دلائل کے ساتھ بات کریں. آنے والا دور دلائل کا دور ہے. اب آپ دیکھیے سنت کیا ہے مدینہ جانے کی. سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ 4 لاکھ نہیں، 4,000 بھی نہیں، 400 بھی نہیں، کم از کم 40 لوگ تو آپ کی زندگی میں ایسے ہوں جو آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہوں. آپ نے مدینہ جانا ہے نا، تو مدینہ جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی سنت ہے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے ہیں، یہ سنت آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب ملا ہے. مدینہ جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر تشریف لے کر جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس طرف سے ایک فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم یقین کریں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس پورے مجمع میں اگر ایک بچہ بھی اٹھ کے یہ بات کہہ دیتا کہ فلاں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں مجھ سے جھوٹ بولا تھا تو بات وہ نہیں رہتی تھی. کمال دیکھیں کہ ایک بچہ بھی اس مجمع میں نہیں بولا کہ جس نے یہ بولا ہو کہ مذاق میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بولا تھا، یہ بھی نہیں ہے. اور ہماری پنجابی زبان میں ایک جملہ ہم راولپنڈی کے اندر بولتے ہیں، یہاں پہ مجھے نہیں پتا وہ بولا جاتا ہے کہ نہیں. وہ جملہ یہ ہے کہ ڈنگر نو رسی دے نال تے مرد نو جیب دے نال باندھ دیو. کہتے ہیں جو جانور ہے اسے آپ رسی کے ساتھ باندھیں اور جو مرد ہے اسے آپ زبان کے ساتھ باندھ دیں، کیونکہ مرد جو ہیں وہ اپنی زبان کے ساتھ بندھنے ہوتے ہیں. تو کیا کمال مظاہرہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس مقام پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. لیں جناب، اس رات لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ مکہ کی لالٹینیں اور بتیاں بہت دیر تک رات میں جلتی رہیں کیونکہ وہ سارے لوگ اپنی زبان کے ساتھ بند چکے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے ہیں تو صادق اور امین آپ مدینہ جا رہے ہیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 4 لاکھ نہیں، 4,000 نہیں، 400 نہیں، 40 بندے تو میری زندگی میں ایسے ہوں کہ جو یہ کہتے ہوں کہ یہ صادق اور امین ہے. دوسری بات، کیا آپ نے مدینہ جانے سے پہلے تمام تر لوگوں کی امانتیں واپس کر دی ہیں؟ کیا آپ نے وہ تمام تر امانتیں واپس کر دی ہیں؟ کیا آپ نے اپنے ماں باپ کے وہ تمام تر احسانات جو امانتوں کی شکل میں انہوں نے آپ کی زندگی میں کیے ہیں، کیا آپ نے اپنے ماں باپ کو وہ احسانات لوٹائے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو آپ نے کبھی سنا ہے کہ دیکھیے جی مدینہ جا رہا ہوں میں، لیکن میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک تو میں جب تک مجھے یہ کنفرمیشن نہ ہو کہ کم از کم 40 لوگ تو میرے پاس ایسے ہوں کہ جو میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں کہ جناب یہ صادق اور امین ہے. دوسرا، میں کسی کی امانت نہ لے کر جاؤں، تمام امانتیں میں لوٹا کر جاؤں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی امانتوں کی ضد میں آپ ہیں. ماں باپ کی امانتیں ہیں، بہنوں بھائیوں کی امانتیں ہیں، رشتہ داروں کی امانتیں ہیں، اساتذہ کی امانتیں ہیں. کیا یہ تمام تر امانتیں آپ نے پوری کر دی ہیں؟ اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جانے والے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے ہیں، اور جو لیٹ گئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنے مطمئن ہیں کہ وہ دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پہ لیٹوں گا تو میری جان خطرے میں ہے. پھر میں نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد. اور میں حیران ہوں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میری جھولی نہیں بھری. میں اپنے گریبان میں جھانکوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دیکھوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں وہ قرآن میری جھولی میں لا کر رکھ دیا ہے، اور قرآن جس جھولی کے اندر موجود ہے تو وہ جھولی خالی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اگر آپ نے مدینہ کے اندر اپنی حاضری قبول کروانی ہے نا تو اپنی جھولیوں کو خالی کر کے لے کے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھولی خالی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں کوئی چیز ہے تو کہنے لگے کہ کچھ کھجوریں ہیں, کہتے ہیں صدقہ کر دیں. آپ ایک ایسے نبی کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں میری جھولی کا مطلب کوئی کنال کے پلاٹس ہیں یا کوئی بینک بیلنس ہے یا کوئی یہ تمام تر چیزیں ہیں. تو آپ نے مدینہ جانا ہے تو اس سنت کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ 3-4 چیزیں پھر کسی بھی سفر جی شکریہ. کسی بھی سفر کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک اس سفر پہ جانا اور ایک اس سفر سے واپس لوٹنا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو سب سے پہلا کام جو مدینہ کے اندر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام تر قبائل کو جو آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے, وہ محبتوں کے اندر تبدیل ہو گئے ہیں. کچھ غلام ہیں جو آزاد ہو گئے ہیں. وہ تمام تر دشمنیاں جو سالہ سال چلتی چلی آ رہی تھیں, بنو قنیقہ اور یہ تمام تر قبائل جو تھے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی شکر کر دیا آپس میں. اور جب آپ صلی اللہ, یہ ہے سفر کا ایک رخ, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے واپس تشریف مکہ لا رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا سب سے قیمتی باب کیا ہے. اگر میں آپ کو ایک لائن میں بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن, اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن اور یہ تمام تر چیزیں, ان کو ایک لائن میں بیان کریں کہ ان کا مقصد کیا تھا, تو ان کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ گئے ہیں, جب مکہ فتح ہوا ہے تو وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو بیت اللہ سے قریب سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی, وہ جگہ دھوتے تھے وہ لوگ, اب وقت آ گیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پر جا کر اپنی آزادی کی اذان دے دیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ جانے کی یہ سنتیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کی ذات سے بڑی اوجھل ہو چکی ہیں. تو آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پانی پینے کی سنت, مسجد جانے کی سنت, مسجد سے نکلنے کی سنت, کہیں بھی جانے کی سنت, تو کیا مدینہ جانے کی کوئی سنت نہیں ہے؟ کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی کہ آپ مدینہ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے. میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ آج ہمارے کچھ پروگرامز اس طرح کے ہیں کہ میں مزید چاہتا میں اپنی بیٹیوں سے بات کرتا, اپنے بھائیوں سے, اپنے اساتذہ سے, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم.